آج مہذب کہلائی جانے والی دنیا انتہائی پستی کا شکار ہو چکی ہے۔ نہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی آزادی ہے اور نہ ہی کسی کے حق کے لیے آواز اٹھائی جا سکتی ہے۔ گزشتہ 1.5 سال سے جاری فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی نسل کشی کی کارروائی نے ہمیں بتایا ہے کہ مغرب کا چہرہ کتنا بھیانک ہے۔ فریڈم آف سپیچ صرف ایک افسانوی بات معلوم ہوتی ہے جس کا تذکرہ ہم تاریخ اور قانون کی کتابوں میں تلاش کر سکتے ہیں۔ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آئین اور قانون کی کتابوں میں اظہار رائے کی آزادی یا فریڈم آف سپیچ سب بس دکھاوے کی باتیں ہیں۔ امریکہ ہمیں اور دیگر ترقی یافتہ ممالک کو اظہار رائے کی آزادی پر لیکچر دیتا تھا اور ہمیں اپنے آئین کے بارے میں بتاتا تھا کہ ہمارے آئین کی فرسٹ امینڈمنٹ ہمارے آئین کی روح ہے اور ہمارا سارا نظام اس ایک شق پر چلتا ہے۔ لیکن جہاں اسرائیلی جارحیت کے خلاف فلسطین کی حمایت میں بات کی جائے وہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امریکی آئین کی یہ فرسٹ امینڈمنٹ مکمل طور پر ناکارہ ہو چکی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں اینٹی سیمیٹزم کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ گزشتہ روز امریکی عدالت نے ایک نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے اپنے پرماننٹ رہائشی جو کہ ایک امریکی شہری کا خاوند ہے اس کو امریکہ سے نکالے جانے کی حکومتی درخواست پر حکم جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ سے اسے ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ امریکی عدالت نے امریکی آئین کی دھجیاں اڑا دی۔ ہم بات کر رہے ہیں امریکی رہائشی محمود خلیل کی، جس کا جرم یہ تھا کہ اس نے کولمبیا یونیورسٹی میں ہونے والے مظاہروں میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ محمود خلیل کولمبیا یونیورسٹی کا گریجویٹ ہے اور اس نے امریکی آئین و قانون کے مطابق کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ خلیل کا جرم صرف یہ ہے کہ اس نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے یونیورسٹی سے مطالبہ کیا تھا کہ اسرائیلی افواج کے ساتھ تعلقات کو ختم کیا جائے۔ خلیل کا کہنا تھا کہ اسرائیلی افواج فلسطینی عوام کی نسل کشی میں مصروف ہے اور ایسی کسی فوج کے ساتھ یونیورسٹی کو تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ گزشتہ ماہ محمود خلیل کو کولمبیا یونیورسٹی میں اسرائیل مخالف مظاہروں کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ کل امریکی ریاست لوئزیانا کی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں 2 گھنٹے تک سماعت چلی۔ سماعت کے بعد جج جیمی کامنز نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ حکومت نے واضح اور قابل یقین شواہد کے ذریعے یہ ثابت کیا ہے کہ خلیل محمود کو امریکہ سے نکالنے کا کیس آگے چلایا جا سکتا ہے۔ خلیل بحیثیت امریکہ کے مستقل رہائشی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل بھی کر سکتے ہیں۔ یہ امریکی تاریخ میں ایک منفرد موقع ہے جب امریکی امیگریشن قوانین کی ایک ایسی شق کو استعمال کیا جا رہا ہے جس کے تحت سیکریٹری آف اسٹیٹ کسی بھی ایسے شہری کو ملک بدر کر سکتے ہیں جو امریکہ میں رہتے ہوئے امریکی خارجہ پالیسی کے لیے منفی کردار ادا کرے۔ امریکی حکومت نے خلیل محمود پر کسی جرم کا الزام عائد نہیں کیا تھا۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے اپنے 2 صفحات پر مشتمل خط میں کہا تھا کہ خلیل محمود کو اینٹی سیمیٹک پروٹیسٹس اور امریکی نظام میں خلل ڈالنے والی سرگرمیوں کی وجہ سے امریکہ سے نکالنے کی اجازت دی جائے۔ خط میں کہیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ خلیل نے کوئی جرم کیا ہے، لیکن یہ ضرور بتایا گیا تھا کہ امریکی حکومت مستقل رہائش کی قانونی حیثیت منسوخ کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ خلیل کے وکلاء کا کہنا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ کا خط عدالت کے لیے ایک قسم کا حکم نامہ ہے جس میں کسی قسم کے جرم کا تذکرہ نہیں کیا گیا، صرف یہ باور کرایا گیا ہے کہ ہم یہ ایکشن لینے کے اہل ہیں۔ انسانی حقوق کے وکلاء نے جج کے فیصلے پر ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک ناانصافی پر مبنی فیصلہ ہے اور ماضی میں ایسے کسی فیصلے کی روایت نہیں ملتی۔ وکلاء کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ ثابت کرنے میں ناکامی کے باوجود کہ خلیل نے کوئی امریکی قانون توڑا ہے، عدالت نے فیصلہ سنایا اور بتایا ہے کہ مستقل رہائش پذیر افراد کی فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے کی پاداش میں ان کی قانونی رہائشی پوزیشن کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ یہ امریکی آئین کی پہلی ترمیم کی واضح خلاف ورزی ہے اور امریکہ میں آزادی اظہار پر یقین رکھنے والوں کے لیے ایک خطرناک مثال ہے۔ خلیل کی اہلیہ نور عبداللہ کا کہنا ہے کہ عدالتی فیصلہ ہمارے لیے ایک تباہ کن دھچکا ہے۔ اسرائیل کی غزہ میں جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہنا تھا کہ فلسطینی خاندانوں، ڈاکٹروں اور صحافیوں کی شہادتوں کے خلاف بولنے پر کسی بھی شخص کو اپنے گھر سے نکالا نہیں جا سکتا۔ آج
دنیا کی سب سے مہذب کہلائے جانے والے معاشرے میں ظلم و جبر کے خلاف آواز اٹھانا جرم بن چکا ہے۔ صہیونی طاقت کے سامنے قانون کی کتابیں اور امریکی آئین بے بس ہے۔ امریکی آئین کی فرسٹ امینڈمنٹ آج بے وقت ہو چکی ہے۔ خلیل محمود اور نور عبداللہ ہم سے اور امت کہلانے والوں کی نسبت بہت افضل ہیں۔ کم از کم صہیونیت کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور صہیونیت کا سامنا بھی کر رہے ہیں۔